آج آپ کو سمجھنا ہے فاستبقوا الخیرات۔ فاستبقوا الخیرات کا مطلب ہوگا تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ رب کہتا ہے کلام مجید فرقان حمید کے اندر درج موجود ہے فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ یہ ہمارے قرآن کی ہمیں دی گئی تعلیم، ہمارے رب عز و جل کا حکم، اور یہی طریقہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رہا کہ ہر دن اپنی زندگی کے اندر ایک نئی نیکی کو شامل کرنا۔ یہی طرز، یہی طریقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا کہ وہ ایک دوسرے کو نیکیوں کے حساب سے دیکھتے، مقابلہ کرتے۔ ایک صحابی رسول اگر یہ کہے کہ میں نے فلاں رات آدھی رات عبادت کی، تو دوسرے یہ کہتے کہ اب میں کل سے پوری رات عبادت کروں گا۔ اگر کوئی صحابی رسول یہ کہے کہ میں نے آدھا قرآن پڑھا ہے، تو دوسرا یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں انشاءاللہ پورا مکمل قرآن آج پڑھوں گا۔ یعنی وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں مقابلہ کرتے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، نیکیوں کی تڑپ بہت زیادہ ان کے اندر پائی جاتی، اور یوں وہ آگے نکل جایا کرتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اپنے اپنے گھروں سے مال لینے گئے، تو حضرت عمر کی تمنا یہی تھی کہ آج میں وہ کام کروں گا کہ آج میں راہ خدا میں اتنا مال خرچ کروں گا کہ صدیق سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا۔ تمنا، آرزو۔ لیکن مال جب لے کر کے آئے، بظاہر حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، دکھنے میں حضرت عمر مال زیادہ لے کر کے آئے تھے، لیکن جب لا کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر رکھا گیا تو حساب الگ آیا۔ حضور نے کہا عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا حضور آدھا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کر کے آیا، اور آدھا مسلمانوں کے لیے لے کر کے آیا۔ پھر حضرت ابوبکر سے حضور پوچھتے ہیں صدیق بتاؤ تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا حضور جو تھا سارا لے کر کے آیا۔ کہا پھر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے؟ کہا حضور میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ کے رسول کو کافی سمجھتا ہوں۔ یعنی ان کا ہمیشہ یہی ذہن، یہی طریقہ رہا کہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانا ہے، نیکیوں میں ہمیشہ آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں بڑھتی ہی رہنی چاہیے، کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا اس سے الگ ذہن ہے۔ 5 وقت کی نماز اگر میں پڑھ لیتا ہوں تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت ہارڈ کام کر ڈالا ہے، بہت اونچا کام کر دیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ہم طریقہ اسلام کے اندر سے دیکھیں، ہمارے سسٹم، اسلامک سسٹم کے اعتبار سے دیکھیں، 5 وقت کی نماز پر تجھے رکنا نہیں ہے۔ نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی مزید عبادتیں شامل کر، فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں اس کے اندر شامل کر۔ 5 وقت کی نماز کو پڑھنے کے بعد اور بھی کچھ آگے کے معاملات اپنی زندگی کے اندر بڑھاتا جا، اس سے تجھے نفع ہونا ہے، اور آخرت کی جس منزل پر تجھے جانا ہے وہ تیرے لیے آسان بن جائے گی۔ یہ ذہن، یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے، پر ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ذہن الٹا شروع ہوتا ہے، یار میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، کبھی کبھار کسی دن ایک آدھ ٹائم کی نہیں پڑھی تو یار اتنا کوئی ڈینجر مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری سوچ ایسا کام کرتی ہے۔ کبھی کبھار میں نہیں پڑھتا ہوں تو یہ چل جانا چاہیے، آج میں نے نہیں پڑھی تو کیا میرا اتنا نقصان ہو جائے گا۔ اور بڑا طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جنہوں نے فکس کر لیا ہے کہ مجھے صرف فجر کی پڑھنی ہے، مجھے صرف ظہر کی پڑھنی ہے، مجھے صرف عصر کی پڑھنی ہے، مجھے صرف مغرب کی پڑھنی ہے۔ عشاء تو مشکل لگتی ہے لوگوں کو، فجر بھی یوں مشکل لگتی ہے، لیکن 2 نماز
عصر اور مغرب کے اندر آپ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ ٹائم فکس کر رکھا ہے اس کے اندر وہ صرف نظر آئیں گے اور نمازوں میں تمہیں نظر نہیں آئیں گے. ان کے ذہن سے آپ پوچھو تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی کئی سارے بندے ایسے ہیں جو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے، میں کم از کم 2 وقت کی 1 وقت کی تو پڑھتا ہوں. یہ مسلم سوچ نہیں ہے، یہ اسلامک آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ آج اگر میں نے 5 وقت کی پڑھ لی ہے تو کل مجھے اس 5 وقت کی نماز کے ساتھ اور بھی کچھ شامل کرنا ہے. کوشش میں یہ کروں گا کہ اللہ مجھے توفیق دے میں نماز تہجد کے لیے اٹھوں اور تہجد کی نماز کو بھی باقاعدہ ادا کر لوں. کل کو میں نے 2 رکعت نماز تہجد پڑھی تھی، آگے والے کل میں 4 پڑھوں گا، 6 پڑھوں گا، 8 پڑھوں گا، یعنی وہ بتدریج بڑھتا چلا جائے. تہجد کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو اور نمازوں کی طرف وہ جائے، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جائے، اور یوں وہ اپنے آپ کے اندر نیکیوں کی ہیبٹ بنائے، نیکیوں کی عادت بنائے، اپنے نفس کو نیکیوں کا لالچی بنائے، لالچ اپنے اندر نیکیوں کی پیدا کرے کہ بھائی مجھے مسلمان ہونے کے ناطے نیکیاں ہی سب سے بڑی غذا میری ہوتی ہے، اس سے بڑی غذا میری نہیں ہوا کرتی، میں ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھوں گا. جس طرح مشکل کام کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، آج تھوڑا کیا، کل اور تھوڑا زیادہ بڑھایا، پرسوں اور بڑھایا، تو جو مشکل کام ہوتا ہے اس کو ہم دھیرے دھیرے کر کے اپنے لیے آسان کر لیتے ہیں. بہت زیادہ وزن آپ نہیں اٹھا سکتے. پہلے آپ کی کیپیسٹی بنتی تھی 15-20 کلو کی، روزانہ 15-20 کلو کے ساتھ آپ آدھا 1 کلو بڑھا دو تو 21-22 کلو اٹھانے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں آتی. وہی 22 کے ساتھ آپ اور آدھا کلو بڑھاتے جاؤ، آپ 25 تک یوں پہنچ جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک ٹائم آپ کا ایسا آ سکتا ہے اگر روزانہ آپ کی پریکٹس ہے تو آپ 50 کلو اٹھا لیں گے اور آپ کے لیے بالکل سمپل سا معاملہ رہے گا. کیوں؟ آپ نے اپنے آپ کے اندر ایک عادت بنائی ہے، آپ اپنے کو عادی بنا رہے ہیں، کسی چیز کو قبول کرتے ہیں. پہلے مشکل لگتا ہے نمازوں کو پڑھنا، عبادتوں کو پڑھنا، تلاوتوں کو کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ عادت بناتے جائیں گے تو پہلے آپ قاعدہ شروع کرتے ہیں. قاعدے سے ایک شبد پڑھنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، وہیں 1 لائن شروع ہو گئی، 2 ہو گئی، پورا سبق ہو گیا. ختم کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید کا پورا صفحہ آپ پڑھتے ہیں، اسی قرآن مجید کا پورا پارا بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ عادت بنائیں. اور یہی ہمارا طریقہ ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. ایک مثال آپ کو سمجھاؤں. پانی دیکھا نا، پانی آپ نے، پانی کیا ہے؟ اصل اچھی چیز ہے. ہمارے تمام کاموں کے اندر پہلے کیا آتا ہے؟ طہارت، صفائی ستھرائی. اور ان ساری طہارتوں کو حاصل کرنے کے لیے پانی سب سے اہم ضرورت. تمام تر صفائیاں جہاں جہاں آپ کو کرنی ہو، پانی پہلی ضرورت. وہی پانی اگر کسی جگہ ٹھہر جائے تو کیا ہوگا؟ بدبو آئے گی اس کے اندر. وہی پانی اگر کہیں رک جاتا ہے تو گندگی آئے گی اس کے اندر. وہی پانی جو آپ کو کل کو کام آتا تھا، آپ اس سے نفرت کریں گے، اسے گٹر جیسا کہیں گے، گندا پانی کہیں گے، لائق استعمال نہیں سمجھیں گے. وہی پانی اگر چالو رہے، جاری رہے، چلتا رہے، بہتا رہے تو آپ اس کو استعمال بھی کریں گے، پیئیں گے بھی، ساری ضرورتوں میں لائیں گے اور آپ کو مزہ بھی دے گا. اندر سے وہ اپنا کام صفائی ستھرائی کا جتنا ہے اندر جا کر کے بھی کرے گا. لیکن جب وہ جاری رہے، تب ٹھہر جائے تب وہ نقصان کارک ثابت ہو جاتا ہے. اس کے اندر تمام تر گندگیاں آ جاتی ہے. جاری رہنے میں فائدہ یہ ہے کہ اس کے نیچے موجود گندگیاں، اس کے اندر نیچے موجود کیچڑ بھی اس پانی کو اثر نہیں کرتا. پانی اپنا کام کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، گندگیاں نیچے رہتی ہے. جب رکا تب نقصان ہوا. نیکی کے معاملات بھی ایسے ہیں، جب آپ رکے تب نقصان میں پھنسے. جیسے آپ نے بڑھانا شروع کیا، آپ کامیاب راہوں سے گزر گئے.
سیدھی سمپل بات کروں، فجر کی نماز میں آپ آ گئے، 4 رکعت پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، وقت وہاں پر ختم ہوا۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کو بہت زیادہ موڈ نہیں بنتا 3 مرتبہ پڑھنے پہ، دوسرے دن 4-6 مرتبہ کر لیں، اس طرح آپ آگے بڑھ جائیں۔ یہاں مسجد سے گھر جاتے تک آپ 500,000 درود پڑھ جائیں گے، آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا کہ یار اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ میں نے 1000 درود پاک پڑھ ڈالے، اللہ نے اتنی بڑی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارا فاستبقوا الخیرات کا کنسپٹ ہوتا ہے، ہمیں نیکیوں میں بتدریج آگے بڑھتا رہنا ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہنا ہے، اس کے اندر زیادتی لانی ہے۔ فرض نماز کے سجدے کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شکرانہ کے سجدے شروع کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے سجدے شروع کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی زیادہ عادت بنائیں، یقین جانیں بہت بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کی وہ جماعت حاضر ہوتی جو مالی اعتبار سے غریب تھی۔ دیکھیے حدیث پاک دیکھیے اور صحابہ اکرام کا ذوق دیکھیے، آ کر کے کمپلینٹ کرتے ہیں، شکایت، حضور مسئلہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور ہمارے مالدار بھائی جن کے پاس مال ہے وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا حضور نماز وہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، صدقہ وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، غلام آزاد وہ کرواتے ہیں ہم نہیں کروا سکتے، تو ہماری نیکیوں کا کاؤنٹ نیچے جاتا ہے، ان کا ہائی ہو جاتا ہے۔ حضور کرم فرمائے، رحم فرمائے، تاکہ ہم بھی ان کی طرح نیکیاں کمانے والے بن جائیں، ہماری بھی نیکیاں بڑھ جائیں۔ تو حضور نے کہا میرے صحابہ تمہیں وہ طریقہ بتا دوں، وہ راز بتا دوں جو تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے گا؟ حضور صحابہ کہتے ہیں حضور ضرور فرمائیں۔ تو حضور پاک نے کہا کہ تم روزانہ نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ اس میں تمہیں بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ وہ صحابہ کرام تھے نا، آپ میرے پاس آ کر کے کہیں باپو یہ پرابلم ہے، یہ تکلیف ہے، اور اس جگہ میں یہ کہہ دوں 5 ٹائم کی نماز چالو کری دے پرابلم سولو، تو آپ کو اندر سے دوسری پرابلم چالو کہ جس چیز سے میں بھاگ رہا تھا اس نے تو مجھے وہیں پھنسا دیا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھئی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ سورہ پاک ہے جو تیرے لیے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے، تجھے بہت زیادہ فائدہ دے گی، اسے پڑھ لیا کر، تو آپ کا منہ بگڑ جائے گا۔ کیوں؟ بھئی اسی سے فائدہ ہونا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں باپو تو بیٹھ جا، تو آدھے گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے جو بھی کرنا ہو پڑھ، مجھ پر پھونک، میں سدھر جاؤں، یہ ایسا تو کر، میں نہیں کر سکتا۔ وہ صحابہ اکرام کیا چاہتے تھے؟ ان کی تمنائیں کیا رہتی تھی کہ حضور پاک ہمیں نیکیاں اور زیادہ نیکیوں کے طریقے بتائیں اور زیادہ نیکیاں بڑھتی رہیں۔ ان لوگوں نے جو غریب صحابہ اکرام حضور پاک کی بارگاہ میں آئے تھے، وہ چند دنوں کے بعد پھر آئے، حضور راز فاش ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور ہم جو وظیفہ پڑھ رہے تھے، جو ہم وظیفہ کر رہے تھے، ہمارے مالدار بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا، تو اب تو پھر یہی معاملہ ہوا، حضور نماز وہ پڑھتے ہیں، روزے وہ رکھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، تو معاملہ یہ تسبیح جو آپ نے ہمیں پڑھنے کو دی تھی وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر حضور پھر معاملہ وہی ہو گیا، نیکیوں میں وہ آگے بڑھ گئے۔ حضور نے کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو نماز کی توفیق مل رہی ہے، آپ کو عبادتوں کی توفیق مل رہی ہے، تو اس میں اور بڑھاؤ، مولا تیرا شکر ہے، کئی سارے بندے نماز نہیں پڑھتے، مولا تو نے مجھ پر کیسی نوازشات کی ہے، مولا مجھ میں کیا خوبی ہوگی کہ تو بار بار مجھے تیری بارگاہ میں آنے کی اجازت توفیق عطا فرماتا ہے۔
اس توفیق کے شکرانہ کے طور پر میں 2 رکعت اور نفل نمازیں پڑھوں گا۔ مولا کتنی تیری نوازشات ہیں، میرے اگل بغل ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں عبادتوں سے نفرت ہوا کرتی ہے، پر مجھے جب اذان کی صدا آتی ہے، توفیق مل جاتی ہے، میں ساری چیزیں چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ ایسا شوق اپنے اندر پیدا کریں، ایسا ذوق اپنے اندر پیدا کریں، تب جا کر کے ہم کیا پیور اور پرفیکٹ مسلمان بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ کچھ حضرات بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھ کر کے وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ حضور پاک نے دیکھ کر کے کہا، بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ آدھا ثواب ملتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھیں، حدیثیں لکھتی ہیں، پھر دیکھا کہ صحابہ اکرام تکلیف میں ہوتے، مشقتوں میں ہوتے، پریشانیوں میں ہوتے، لیکن کبھی پھر وہ بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھتے، تکلیفوں کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھا کرتے۔ یہ مسئلہ ہی ثواب تھا، ثواب ہی چاہیے تھا، ثواب کی بڑھتری چاہیے تھی، ثواب جتنا بڑھ جائے یہ ان کے شوق ہوا کرتے تھے۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ نمازوں میں ایسی چھوٹ ملتی ہے، ہم پہلے وہ چھوٹ اپنائیں گے۔ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ 5 تسبیح نہ پڑھ 3 پڑھ، 3 سے تیرا کام چل جائے گا، تو چوتھی بھول سے بھی میری زبان پر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی کہہ دے نفل نماز چھوڑ دینے چاہیے، تو پھر ہم سے بھول سے بھی کبھی نفل نماز پڑھی نہیں جاتی۔ سنت غیر موقدہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس کو نہ پڑھنے سے کام چلتا ہے، تو کبھی ہماری زندگی میں وہ پلٹ کر کے آتی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر کا سسٹم ایسا بن گیا ہے۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ ہمیشہ وہ طریقہ ڈھونڈتے کہاں ثواب کا کمانے کا موقع مل جائے۔ کسی کی خیر گیری کرنا ہے، وہ آگے آگے، کسی کو نیکی کا حکم دینا ہے، سب سے پہلے پہنچتے، کسی کو برائی سے روکنا ہے، وہ سب سے آگے ہوا کرتے۔ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ تر نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو، اور فاستبقوا الخیرات کہ نیکی میں آگے بڑھو، یہ رب کا حکم ہے، اس کے ہم پابند بن جائیں۔ ایسا ذہن بنائیں، اپنے دماغ کو کھولیں، اس کو ٹرین کریں، آپ سمجھائیں کہ بھئی یہ 5 وقت کی پڑھ لیتا ہے تو یہ تو نے فرض ہی ادا کیا ہے۔ زیادہ جو کام، زیادہ جو فضیلت کی بات ہے نا، وہ فرض کے بعد پھر شروع ہوتی ہے۔ ابھی تو پہلے اسٹیپ پر ہوا ہے، یہ کرنا ضروری ہی تھا، اس کے بغیر تو چلتا ہی نہیں۔ اب جو تجھے کام کرنا ہے، تیرے لیے فائدے کا جس میں کام ہے، وہ یہ ہے کہ تو آگے اس میں اضافہ کر تو یہ تیرا کام بنے گا۔ ایسی سوچ ہونی چاہیے۔ حضرت امام ابو داؤد، آپ سمندر کے کنارے کھڑے تھے، بغل سے ایک کشتی گزری، اس میں کسی سوار کو، کسی انسان کو چھینک آئی۔ اب اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جب چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ یعنی چھینک کے وقت ہے نا، آپ کی سانسیں رک جاتی ہے، سیکنڈوں کے لیے آپ کا خون کا سرکولیشن رکتا ہے، پھر شروع ہوتا ہے، ری اسٹارٹ لگتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مولا اگر وہیں پر میری سانس اٹک جاتی تو میرا کام تمام ہوا تھا۔ پروردگار تو نے بڑا احسان کیا کہ مجھے جیون دان عطا فرمایا، دوسری زندگی عطا فرما دی، اس کے شکریہ میں آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ وہیں پر دوسرا مسئلہ بنتا ہے کہ جب کسی نے آپ کے سامنے چھینک میں الحمدللہ کہا تو سننے والے پر واجب ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ جواب میں واجب کیا بنتا ہے کہ آپ کہیں یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یہ آپ پر واجب ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد کھڑے ہیں اور وہ بندہ تو الحمدللہ کہہ کر کے کشتی سے گزر گیا۔ آپ نے اسی وقت دوسری کشتی کو کرائے پر لیا،
3 دینار دیے اس کو، کہا وہ فلاں کشتی جا رہی ہے اس کے قریب مجھے لے جا، وہاں گئے، اس کے قریب گئے، اور جس بندے نے الحمدللہ کہا تھا اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہا، پھر ریٹرن آ گئے۔ جب ریٹرن آئے لوگوں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ تھا؟ یہ آپ گئے اور آئے 3 دینار، یعنی بہت بڑی رقم ہو گئی ہے۔ آج بھی دینار و درہم کے بڑے مارکیٹ ہے، بہت زیادہ ویلیوشن ہے۔ یہ آپ صرف ایران امریکہ کی جنگ سمجھ رہے نا، وہ یہی ہے، دینار و درہم کی جنگ ہے۔ اس کی وجہ سے بہت بھاؤ میں فرق آتا ہے۔ پیٹرول ڈیزل کے معاملات اور دینار و درہم کے معاملات آپ سمجھ جائیں نا تو پوری جنگ سمجھ جائیں گے۔ تو اس وقت جب مال تھا ہی نہیں، امام ابو داؤد سے پوچھا حضرت 3 دینار آپ نے خرچ کر دیے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ اس بندے پر ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت واجب ہو چکی ہو، اور میری وجہ سے اسے وہ رحمت مل جائے تو میں اسے رحمت پہنچانے گیا تھا۔ یہ شوق، یہ طلب ہمارا تو کیا ہے، کوئی سلام کا جواب سلام کر دے تو اس کا جواب پتہ ہے دینا واجب ہے، پھر بھی کوئی چھینک ہمارے سامنے کسی کو چھینک آ جائے تو ہمیں طریقہ ہی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہوتا ہے، جبکہ ضروری یہ ہے کہ کوئی چھینک میں الحمدللہ کہے، واجب سننے والے پر بنتا ہے، جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور سننے والا بعد میں یغفر اللہ لنا ولکم کہے۔ یعنی یہ کہہ رہا تھا چھینکنے پر الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو پھر اس نے کیا کہا چھینکنے والے نے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرما دے۔ آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ اگر یہی شبد اس وقت قبول ہو گئے تو دونوں کا کام بن گیا۔ اللہ کی رحمت سے کیا دور ہے، جتنے سارے کہہ دیں، جتنے ساروں کو دعا مل جائے وہ سارے بخش دیے جائے۔ یہ طریقہ یہ صحابہ اکرام علماء کرام کا سنا۔ آخری بات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر کا نقشہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ نہتے مسلمان، ہتھیار بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، چند اونٹ اور ایک آدھ گھوڑا جو تھا وہی، ساری مطلب سواریاں تقریباً نہیں تھی۔ اتنے جتنے اونٹ میسر تھے اس کا تقریباً حساب لگا کر کے 3 آدمیوں کے بھاگ میں 1 اونٹ، یعنی 3 آدمی 1 اونٹ پر سوار ہوں گے۔ تو طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ جانور کا بھی خیال رکھیں اور اس پر ڈائریکٹ 3 سوار نہ ہو جائیں، باری باری سے ایک سوار ہو۔ اب معاملہ یہ بنا کہ حضور پاک کے بھاگ میں 1 اونٹ، وہی اسی میں حصہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، اسی میں حصہ ہے حضرت ابو لبابہ کا، یعنی حضور کے ساتھ 2 صحابہ۔ اب سفر شروع ہوتا ہے، پہلے تو حضور سوار ہوں گے، حضور سوار ہو گئے، وہ حضور کی باری کا وقت ختم ہوتا ہے، حضور کہتے ہیں سواری روکو، سواری روکی جاتی ہے، اونٹ رکتا ہے، حضور نیچے آتے ہیں، حضور کہتے ہیں علی اب تمہارا نمبر، سوار ہو جاؤ، اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے میں چلوں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور آپ نیچے زمین پر چلیں اور میں سواری پر سوار ہو جاؤں، ایسا مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابو لبابہ سے کہا ابو لبابہ تم سوار ہو جاؤ۔ وہ صحابہ جو حضور پر جانے قربان کرتے تھے انہوں نے کہا نہیں حضور مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے آپ زمین پر چلے میں سوار ہو جاؤں یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، حضور آپ ہم پر کرم فرمائیں، اپنی خدمت کا موقع نصیب فرمائیں، آپ ہی سوار ہو جائیں، میں اور علی چلتے رہیں گے۔ حضور نے کہا کیا مجھے نیکی کی چاہت نہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ نیکیاں بڑھتی رہیں۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے حضور ہیں جنہوں نے تعلیم دی ہے، عمل کر کے دی ہے، پہلے کیا ہے پھر کروایا ہے، کام پہلے آپ کرتے پھر۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو، نیکی کے کاموں میں اپنے سے جو اوپر بندہ ہے اسے دیکھو،
کوئی نماز پڑھنے آتا ہے تو کوئی نماز پڑھنے کے ساتھ اذان دینے بھی آتا ہے، تو صرف نماز پڑھنے والے کو نہ دیکھ، اذان پکارنے والے کو بھی دیکھ۔ نماز پڑھنے آتا ہے تو آ کر کے وضو کرتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو وضو کر کے آتا ہے تو راستے میں اسے نماز کا ثواب جاری، وضو کر لینے کے بعد سے اس کے نامہ اعمال میں ثواب جاری۔ تو یہ بھی خیال کر کہ یہ میں آ کر کے وضو کرتا ہوں، کل سے میں وضو کر کے آؤں گا تاکہ فلاں بندے کی طرح میرے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں جاری ہو جائیں۔ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے پریاس کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے معاملہ، اس نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی ہے تو آپ نے تو بناوی پڑ سے، اس نے فلاں گاڑی خریدی ہے تو مجھے خریدنی ہی پڑے گی، اس کے پاس فلاں فون ہے تو وہ برانڈ کا فون میرے پاس ہونا چاہیے، وہ اس برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے تو میرے شریر پر بھی ایسے کپڑے ہونے چاہیے۔ مطلب تمام تر دنیا داری کے معاملات میں ہم مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کے معاملات میں نہیں۔ جب صحابہ اکرام کی بات کی جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ تو اللہ کے رسول کے صحابہ تھے۔ ولیوں کی بات کی جائے وہ تو اللہ کے ولی تھے۔ امام کی بات کی جائے وہ تو امام ہے۔ عالم کی بات کی جائے وہ تو عالم ہے۔ کسی بزرگ کے نماز پڑھنے کا ذکر کیا جائے وہ تو بزرگ بندے ہیں۔ یعنی تمام تر راہوں سے ہم شیطانی فکر کے ساتھ چھوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ یقیناً ہم صحابی رسول نہیں بن سکتے، تابعین تبع تابعین نہیں بن سکتے، لیکن ہاں اللہ کے ولی بننا ممکن ہے، بنا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اگر یہ کہہ دے کہ ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، پر ان اولیاء کرام نے جو اپنے رب کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا ہے وہ تو کر سکتے ہیں۔ رب تو وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، رحم و کرم کی شانیں بھی وہی ہے۔ اگر اس بارگاہ میں ہم نے دامن پھیلا دیا تو پھر کیا بعید ہے، نوازشات تو ہو ہی جانی ہے، پر ایسی سوچ بنائے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔